الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی و حاضرات، کل تک کے درس میں آپ کے سامنے صراط یا پل صراط جسے کہا جاتا ہے، جو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اس کے تعلق سے یہ گفتگو آپ کے سامنے مکمل گفتگو آئی تھی۔ آج ایمان بالآخرہ کا انشاءاللہ آخری پوائنٹ ہے۔ 4 چیزوں کے اوپر ایمان بالآخرہ مکمل ہوتا ہے: قبر سے اٹھائے جانے کے اوپر ایمان، حشر میں جمع کیے جانے کے اوپر ایمان، حساب و کتاب کے اوپر ایمان، اور جنت و جہنم کے اوپر ایمان۔ تو آج ہم جنت و جہنم کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ جنت یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو متقی اور پرہیزگار، اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جنت، اس کی جگہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کر کے رکھا ہے، تیار کیا ہے۔ حدیثوں میں جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جنت کے تقریباً 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان کی دوری، یعنی ہر فلور کے درمیان کی دوری آسمان اور زمین کے دوری کے برابر ہے۔ جنتی اپنے اعمال کے اعتبار سے نعمتوں میں ان کے فرق ہوگا، یعنی ان کے جو درجات ہوں گے، ان کے جو کیٹیگریز ہوں گے، وہ ان کے عمل کے حساب سے ان کو تقسیم کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ سب سے اسپیشل جنت جو ہوگی اللہ رب العالمین کی، اور سب سے بہترین جنت جو ہوگی اللہ رب العالمین کی، اس کا نام جنت الفردوس ہے، یا جس کو فردوس الاعلی کہا جاتا ہے۔ اور یہی جنت الفردوس ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ فردوس بری جس کو کہا جاتا ہے، یا جنت الفردوس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کا یہ وہی نعمتیں ہوں گی جو دنیا میں ہے،
لیکن صرف نام کی. غور کیجئے گا، اس کو سمجھیے. جیسے دنیا میں انسان انگور کھاتا ہے یا انار کھاتا ہے، تو جنت میں بھی انگور اور انار ہوگا، لیکن صرف اس کا نام ہوگا انگور اور انار. دنیا کی اس نعمت سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کے نہ ٹیسٹ میں، نہ اس کے لذت میں، اور نہ اس کی خوبصورتی میں، اس کی کوالٹی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہاں کے اس کو انار کہتے تھے تو وہاں بھی انار ہی کہیں گے، لیکن دونوں کے اندر اس کے خوشبو میں، اس کے ذائقے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی نعمت سے جنت کے نعمت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. صرف نام کا ہوگا وہ، یعنی صرف نام ہوگا یہاں کا. یہ مت سمجھیے گا نام کا ہوگا مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نام ہوگا. یہاں انگور تھا تو وہاں بھی انگور ہی کہیں گے، لیکن اس انگور سے اس انگور کو کوئی نسبت نہیں. دنیا کی نعمت سے اس کا مقابلہ اور اس کا کوئی برابری نہیں ہے اس نعمت کا جس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. چنانچہ حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، سننا دیکھنا تو دور کی بات، کسی کے دل کے اندر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا ہوگا. یعنی ان نعمتوں کے بارے میں کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اللہ رب العالمین کا قول ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا، کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا. یہ بات ہوئی جنت کے تعلق سے من جملہ گفتگو. اب اس کے بعد آئیے دوسری جگہ ہے جس کو جنت کے مخالف اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، جس کو نار کہتے ہیں یا جس کو جہنم کہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر شرکش، ظالم، مشرکین، کافرین، اللہ رب العالمین کی باتوں سے انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کے راستے کو ترک کر کے خود اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے بنائے ہوئے راستے کے اوپر زندگی گزارنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے اپنے آپ کو غافل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کر کے رکھا ہے. اس میں کچھ موحد لوگ بھی داخل کیے جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کے بنیاد پر ان کو داخل کیا جائے گا. جب وہ اپنی گناہوں کی سزا وہاں سے کاٹ لیں گے تو اللہ رب العالمین جہنم سے ان کو نکال کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا. یہ سب جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لانے والی باتوں کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ اہل علم کہتے ہیں، عقیدے کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موحدین یا جہنم میں داخل ہونے والے جو لوگ ہوں گے، عام لوگ جن کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا، ان کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسم ہے؟ 3 قسم. جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہیں. دیکھیے، پہلی قسم ہے مخلدن ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلیں گے. یہ مشرکین ہیں، کافرین ہیں. مخلدن امدا، ایک لمبی مدت تک رہیں گے. یہ اس امت کے موحدین تو ہیں لیکن گنہگار ہیں، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو ان لوگوں نے انجام دیا ہے. اور تیسری قسم ہے وہ مستوفن زمانہ، ایک زمانے کے لیے، ایک مدت کے لیے وہاں پر یہ لوگ ٹھہریں گے جہنم کے اندر. مخلد ابدا کا مطلب کبھی بھی جہنم سے ان کو نجات اور چھٹکارا نہیں ملے گا، کبھی بھی یہ لوگ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، جہنم سے باہر نہیں کیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جی؟
کافرین مشرکین ہوں گے، کافرین ہوں گے. یقال لہم، حدیث کے الفاظ ان سے کہا جائے گا خلود فلا موت، اب ہمیشہ ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے، تم کو اب موت آنے والی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں. اب اس کے بعد دوسری قسم ہے مخلد امدا. ابدا تھا وہاں، یہاں امدا ہے. امد کے مطلب زمانہ. تو کہا کہ یہ لوگ ایک مقررہ مدت کے لیے، جو لمبی مدت ہوگی، اس مدت کے لیے یہ لوگ جہنم میں رکھے جائیں گے. جب وہ مدت ان کی مکمل ہو جائے گی، پھر اللہ رب العالمین ان کو وہاں سے نکالے گا، اور نکالنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا. لیکن لمبی مدت تک یہ لوگ ٹھہریں گے، جو مخلد امدہ ہوں گے، ہے نا. اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں. جیسے کوئی مومن ہے، جان بوجھ کر کے اس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی سزا بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن آدمی کو قتل کر دیا جان بوجھ کر کے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. تو اب یہ آیت ٹکرا رہی ہے اس حدیث سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا. تب رہا کہ یہ آیت دلیل کس کی ہوگی بتائیے؟ یہ آیت کس کی دلیل ہوگی؟ کون لوگ اس آیت سے دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ اس آیت سے کون لوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ شرک کرنے والے بولیے. مشرکین. بولیے. شیخ پھر سے سوال کیجیے آپ کو. نہیں آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ خوارج لوگ. خوارج لوگ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. خوارج لوگ دلیل پکڑتے ہیں اس آیت سے، کیونکہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں جی؟ جی جی جی. تو خوارج کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو خوارج کہتے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لانے کے بعد کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی لیے وہ سفارش کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تب کیسے جواب دیجیے گا ان کا؟ کیسے جواب دیجیے گا بولیے؟ حدیث. اب کوئی کہے گا کہ اب جب قرآن میں آ گیا تو پھر اب حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں فہم سلف کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، منہج سلف کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس آیت کے سلسلے میں موجود ہے. خالدن فیہا سے مراد المکث طویل ہے، لمبی مدت تک ٹھہریں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین وہاں سے ان کو نکال لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. اسی لیے کوئی آدمی جب سلف کے اقوال کے اوپر مطلع نہیں ہوتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ ائمہ نے اس کو کس طرح سے سمجھا ہے، اس آیت کو کس طرح سے سمجھا ہے. تو یہی نہ ہوا تھا جی، وہ لوگ جو حضرت علی سے الگ ہوئے تھے خوارج ہو کر کے، وہ سارے کے سارے لوگ قرآن کی آیت سے ہی دلیل پکڑ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس جب جا کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ آیتیں جو اللہ رب العالمین نے مشرکین پر نازل کی تھی، تم نے ان آیتوں کو مومنین کے اوپر فٹ کیا ہے. یہ نہیں ہوگا. آیت کا ظاہری دیکھ کر کے کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے جب تک سلف کا فہم، سلف کا طریقہ،
صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے، اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا ہے، اگر نہیں ہوگا تو آدمی گمراہ ہوگا۔ آج دین اسلام کی ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت ہماری یہی ہے کہ اگر ہم کو انگریزی بولنے آ گیا تھوڑا بہت تو ہم کیا کریں گے، یا تھوڑا بہت چلیے گرامر جان گئے تو ہم کہیں گے اب ہم قرآن کا ترجمہ بھی لکھ دیں گے، تفسیر بھی لکھ دیں گے، اگرچہ ہم کو ایک حدیث یاد ہو یا نہیں ہو۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس جیسی آیتوں میں جا کر کے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس جیسی آیتوں میں جا کر کے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی اوڑیا کا کتاب تھا، کوئی فیس بک پہ دیکھنے کا موقع ملا 3-4 دن پہلے، کتاب تھی یا کوئی پوسٹ تھا، ہے نا، آپ لوگوں سے بات یاد آ گئی تو بتاتا ہوں۔ اب اس میں لکھا ہے کہ اللہ جو ہے پربھو نراکار اوٹنتی، سمجھ رہے جی، وہ کسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ ذہن سے بات نکل رہی ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں یہ تصور ہے جی نراکار کا؟ نہیں، ہاں، نراکار مانے کیا ہوا؟ کوئی بنا آکار والا، بغیر آکار والا۔ اب وہ لکھ دیا ہے، اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یہی ہمارا صحیح ہے۔ اگر تم کو کس نے کہا تھا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے؟ تم جب جانتے نہیں ہو، یہ پھر کن کے عقیدے کی ہے؟ یہ تو پھر خوارج، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ کی بات ہے نا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے لیکن کان نہیں ہے، بصیر تو ہے لیکن آنکھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نیراکار کو ثابت کرنے کے لیے، اور کچھ صوفی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیراکار ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اگر جسم کو ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اگر تو عرش تو اللہ تعالیٰ کو گھیر لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو عرش گھیر لے گا تو گویا عرش آپ سے بڑا ہوا، تو پھر اللہ اکبر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی، عقیدہ پڑھ رہے ہیں، سمجھیے بات تھوڑا کو۔ اور تفسیر سے بتائیے۔ کس کو؟ یہی کیونکہ ہم اس میں پہلے پھنس چکے ہیں۔ آئے گی جی، بات آئے گی۔ ابھی یہاں پہ جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں اس پہ چلیں تو نہیں زیادہ آ رہی مناسب ہے۔ آئے گی، بات آئے گی۔ ایک ہی مرتبہ سب پڑھ لیجیے گا تو دماغ نہیں کام کرے گا، پھر ایک ایک کر کے ایک ایک اسٹیپ پڑھیے۔ بس اشارے کے لیے یہاں پہ بتا دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ جتنا معلوم ہے، جتنی جانکاری ہے، اتنا حد تک معاملہ کیجیے۔ زیادہ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا تو پھر دھوکے میں پڑ جائیے گا، گمراہی کے اندر چلے جائیے گا۔ جیسے یہ خوارج ہوئے، ان آیتوں کو جن کو کفار و مشرکین کے لیے نازل کیا گیا تھا، اس کو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر فٹ کیا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر اس کو ان لوگوں نے مومنوں کے اوپر فٹ کیا اور گمراہ ہوئے، مومنوں کو کافر گردانا۔ اور یہ خوارج آج بھی ویسا کرتے ہیں۔ بہرحال تو دوسرے لوگ یہ ہوں گے جو لمبی مدت تک جہنم میں ان کو ٹھہرنا پڑے گا، اور جب یہ اپنی لمبی مدت مکمل کر لیں گے، پوری کر لیں گے، تو پوری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو پھر جہنم سے نکالے گا۔ تیسری قسم ہے مستوفی زمانہ، جو گنہگار تو ہوں گے، موحد ہوں گے، گنہگار ہوں گے، لیکن قلیل مدت کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور پھر ان کو جہنم سے نکال لے گا، ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ اگرچہ تھوڑا سا مدت، مطلب 10 سیکنڈ اندازہ لگا لیجیے، اگر اتنے دیر کے لیے بھی ڈالنا پڑا تو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا۔ لیکن میرے بھائی، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کو اور آپ کو اپنے نگاہوں کے اندر رکھنی چاہیے۔ ذرا اس حدیث کو سنیے، وہ حدیث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، ایک شخص لایا جائے گا جس نے اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، نعمتوں میں پلا ہوگا، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف کس کو کہتے ہیں وہ جانتا ہی نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی ہوگا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا. لانے کے بعد اس کو جہنم میں صرف ایک گوتا لگایا جائے گا، یوں ڈالا جائے گا اور نکال لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے دنیا کی زندگی تمہاری کیسی گزری ہے جی، کس طرح گزری ہے دنیا کی زندگی؟ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی نعمت دیکھا ہی نہیں. سمجھ میں آئی حدیث؟ جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی سمجھ. ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں جانا دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا وہ، ایک سیکنڈ کے لیے. تو کوئی موحد یہ نہ سوچے کہ چلو ہم موحد ہیں، ایمان ہے، گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکل جائیں گے. ایک سیکنڈ بھی جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا کوئی آدمی، اور پریشانی میں پڑ جائے گا اور وہ برداشت نہیں کر سکتا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ جہنم میں ڈبایا جانا دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا. تو جو آدمی ایک دن کے لیے ٹھہرے گا، 2 دن کے لیے ٹھہرے گا، اور ایک لمبی مدت تک کے لیے ٹھہرے گا، اس کا حال کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جہنم کے جس طرح سے جنت کے درجات ہیں جی، ویسے ہی جہنم کے درکات ہیں. اس کو کہتے ہیں درجات اور اس کو کہتے ہیں درکات. سمجھ رہے ہیں؟ تو منافقوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر یا درکات کے اندر رکھے گا، سب سے نچلا. اور آگ جہاں جلائی جاتی ہے جی، اس کے نیچے کی جو زمین ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے. زمین نیچے کی جس پر آگ جلائی جاتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. دیکھیے جنت جانے کے اسباب زیادہ ہیں، وہاں 8 دروازہ ہے اور یہاں 7 دروازہ ہے. کوشش آدمی کو کرنی چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے نجات دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو آگ پائی جاتی ہے وہ جہنم کے آگ کا یعنی 69 حصے میں سے ایک حصہ ہے. یا یہ سمجھیے کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں. اس آگ کو بجھانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی گاڑیاں لگتی ہیں، فائر بریگیڈ کے کتنے لوگ لگتے ہیں، تب یہ آگ بجھتی ہے. اس آگ کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. یہ من جملہ گفتگو ہوئی جو جنت و جہنم کے تعلق سے ہوئی. اس میں بہت زیادہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی تفصیل ہم کریں. مزید جو تفاصیل اس کے سلسلے میں، اس کے نعمتوں کے سلسلے میں یا اس کے عذاب کے سلسلے میں جو آئے ہیں ان کو آپ خود سے مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے جنت اور جہنم کے اوپر ایمان، چند چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے سے مکمل ہوتا ہے. وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز آدمی یہ اعتقاد رکھے، ایسا مضبوط عقیدہ رکھے اس بات کے اوپر کہ اس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو کہ جنت اور جہنم یہ دونوں حق ہیں. یہ دونوں کیا ہے؟ حق ہے. یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. دوسری بات جو جنت و جہنم کے اوپر ایمان رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دونوں کے دونوں ابھی بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر رکھا ہے. جس طرح سے جنت ابھی موجود ہے اسی طریقے سے جہنم بھی موجود ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، نیک بندوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا گیا ہے. تو یہ یقین رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ جنت و جہنم آج بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. تیسری بات جس کے اوپر ایمان لانے سے جنت و جہنم کے اوپر آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کے اوپر ایمان رکھنا
کہ یہ دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، باقی رہیں گے، ہے نا، اور کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ امت کا ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جہنم ایک مدت تک رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اور وہ لوگ بھی دلیل کس سے پکڑتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت سے، کہتے ہیں لابثین فیہا احقابا، سالوں سال تک رہیں گے۔ اب احقاب جب ہو جائے گا ایک حکم، اس کے بعد کئی حکم گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم جہنم جائیں گے بھی تو ہمیشہ کے لیے تھوڑی جائیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جہنم ختم کر دے گا، مٹا دے گا، وہ یہ کہتے ہیں، اور دلیل پکڑتے ہیں قرآن کی اس آیت سے لابثین فیہا احقابا سے۔ بہرحال اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جنت ہمیشہ رہے گی اور جہنم کی آگ بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ جو داخل ہو گیا ہے نا جنت میں یا جہنم میں، اگر کافر ہے وہ جہنم میں داخل ہو گیا، مشرک ہے، تو اب وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین موت کو لائے گا، فَيُذْبَحْ، اور اس کو ذبح کر دے گا، وَيُنَادِي أَهْلَ الْجَنَّةِ، اہل جنت کو پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت کے لوگو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ ہمیش کی زندگی تم کو عطا ہو گئی، اب تم کبھی مر نہیں سکتے ہو۔ اور اس کے بعد جہنمیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ پکارے گا، ان کو کہے گا یا اہل النار، اے جہنمی لوگو، خلود، اب تم کو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اب تم کبھی بھی مرنے والے نہیں ہو، کبھی بھی مرنے والے نہیں ہو۔ یہ چند باتیں تھی جنت و جہنم کے تعلق سے، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا، اور اسی کے ساتھ ایمان بالآخرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جان لیجئے بھائی، یہ اتنے دن جو ایمان بالآخرہ لے کر کے میں آپ کو چلا، اس میں صرف اگر یہ ایمان بالآخرہ 1 روپے کا ہے، 1 روپے کا مطلب مان لیجئے اگر اس کی پوری قیمت 1 روپے کی ہوگی، تو اس میں سے میں آپ کو صرف 2 پیسہ پڑھایا ہوں، بس۔ سمجھ ماری بات؟ مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ اتنی تفصیل سے ہم پڑھے ہیں تو ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، نہیں، اس میں اختلافات جو تھے اس کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، ان لوگوں نے جو ادھم مچائی ہے ان عقیدے کے اندر، اس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ ہم نے یہ بتایا کہ جو راجح اور صحیح احادیث سے ہمارے اور آپ کے لیے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، ان کا ہم نے تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اب کوئی ہم خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب بھی اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اعتراف یقیناً ہونا چاہیے کہ ہم کو جو پڑھایا گیا وہ بہت تھوڑا پڑھایا گیا، اتنا پڑھائے جانے کے باوجود بھی۔ سمجھ ماری بات؟ جی، یہ علم بحر بے کراں ہے، اس میں سے انسان کو صرف اتنا ہی علم ملا ہے جتنا ایک چڑیا سمندر کے اندر چونچ ڈال کے چونچ باہر نکال لے، بس وہ اتنا علم انسان کو ملا ہے، اسی سے یہ پورا علم ہے جو پورے دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے آپ کو مکمل پڑھا دیا، کوئی آدمی نہیں کہے گا۔ ایمان بالآخرہ میں جو ضروری چیزیں تھی وہ ہم نے بتا دی۔ پھر اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہوگا تو پھر اس سے بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں جب ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں پھر مزید تذکرے اور مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب یہاں سے ایمان بالآخرہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہوا، یعنی ہم لوگوں کے نصاب کا مکمل ہوا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اب اس کے آگے کوئی علم نہیں ہے، نہیں، ہم آپ کو وہ بول دیے ہیں کہ 16 آنا اگر یہ علم تھا تو اس میں سے صرف 1 آنا بھی نہیں، 1 آنا بھی نہیں، اس سے بھی کم ہم پڑھائے ہیں آپ کو، اس سے بھی کم پڑھائے ہیں۔ بہرحال کل سے پھر کتاب کھولیے گا، کتاب کی عبارت پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایمان بالقضاء وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کل یہاں سے پھر قضاء اور قدر کے تعلق سے پڑھیں گے۔ ہاں جی،
یہ جو اتنی تفصیل سے اس مبحث کو پڑھے، اس سے فائدہ ہوا کسی کو کچھ؟ جی الحمدللہ. مطلب ہے نا کچھ باتیں معلوم ہوئی؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. اچھا شیخ، ایک سوال تھا. جی کچھ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں جنت جنم ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے سورہ ہود کا 105 نمبر آیت درتے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر اللہ جتنا چاہے. اس میں کیا بولنا چاہیے؟ مطلب سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جنت جہنم بھی ہمیشہ نہیں ہے، ما شاء ربک، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جو بولتے. ہاں بھائی، تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہ دیا نا. خالدین فیہا ابدا نہیں کہا، جی وہی اس کی تفسیر ہے. کیا ہے؟ سورہ بروج پڑھیے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اور کیا وہ دوسری ایک آیت ہے بینہ کی. بینہ کی آیت ہے، اس میں کہا نا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ٹھہریں گے. اور وہاں بھی جو حقوق کا کہیں گے لابثین فیہا احقابا، تو وہاں بھی یہی مراد ہوگا. موحدین کے بارے میں اس کو 3 کیٹیگری میں جب آپ تقسیم کر دیجیے گا تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہے نا. مخلدن ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ ایک. دوسری قسم آئے گی ان کی جو مخلدن امدا، لمبی مدت تک رہیں گے. اور تیسری قسم ہوگی مستوفین زمانہ، ایک زمانے کو مکمل کرنے کے لیے وہ لوگ رہیں گے، اگرچہ 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو اس کو کہیں گے مستوفین زمانہ. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ حصہ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی موحد گیا، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. علماء کہتے ہیں کچھ موحد جیسے جہنم میں گیا مثال کے طور پہ، پھر جہنم جانے کے بعد وہ اپنی سزا کاٹ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے جنت بھیج دیا، تو اس کا وہ بیرک جو خالی ہوا نا، جہاں وہ جل رہا تھا جی مفیز، جی ہاں، اس کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو ختم کر دے. جی سمجھا نا؟ جی جی ہاں. اور جہاں آدمی موجود ہے آلریڈی اس کو ختم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جیسے جنتی اپنے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ویسے ہی جہنمی اپنے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آج کے زمانے میں خوارج کس کو کہیں؟ جو خوارج کا عقیدہ رکھے گا. شیعہ اس میں نہیں آئے گا. شیعہ اس میں نہیں آئے گا. شیعہ تو خوارج کے اپوزٹ ہے نا. اور توحید والے اگر خودکشی کرے تو اس پر جنت حرام ہے، تو بس تھوڑے دن کے لیے. توحید والے اگر خودکشی کرتے ہیں تو اس پر جنت حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تھوڑے دنوں کے لیے جہنم جائیں گے. تھوڑے دن، جتنا اللہ رب العالمین چاہے گا اتنے دنوں کے لیے وہ جائیں گے. اگر توحید ہے ان کے پاس، موحد ہے، تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، جہنم سے نکالے گا. اور میرا کل کے متعلق ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ نیچے والے درجات میں والے اوپر نہیں جا سکتے، لیکن کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کام جیسے نفل پڑھے گا تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفل پڑھنے والے میرے ساتھ رہے گا، یہ کام کرے گا تو 2 انگلیاں جیسے ایک ساتھ رہتی ہے اس طرح میرے ساتھ رہے گا، تو ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، مقام محمود میں رہیں گے. تو پھر اس سے کیا ہم سمجھتے ہیں؟ مطلب جو یہ ثواب کا کام کر لے گا نا، جو یہ ثواب کا کام کر لے گا تو اللہ رب العالمین وہاں پہ رکھے گا ان کو. حدیث ہے کہ جو یہ کام کرے گا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین رکھے گا. انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ٹھیک ہے، وہ انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کوئی عمل نہیں ہوگا لیکن وہ نیچے درجات کے اندر ہوں گے، تو ان کو اوپر درجے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی.
تو پھر اوپر والے درجات کی خصوصیت کیا رہی پھر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی مثال لیجئے. ایک آدمی صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، الحمدللہ وقت کے اوپر پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، اور سب کام کر رہا ہے. خالی ایک مثال کے لیے میں بتا رہا ہوں، ہے نا. اور ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کی سنتوں کو بھی پڑھ رہا ہے، رات کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ رہا ہے. مزدوری میں دونوں برابر ہوگا؟ نہیں. بولیے. نہیں. نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے جو تہجد پڑھ رہا ہے اس کا درجہ صرف خالی نماز پڑھنے والے سے بلند ہوگا نہیں ہوگا؟ جی. جی. تو اب جو صرف نماز پڑھنے والا تھا اس کی بلڈنگ نیچے ہوگی، جو تہجد پڑھنے والا بھی تھا اس کی بلڈنگ اوپر ہوگی. اب اگر نیچے والا کو اوپر جانے کی بھی اجازت ہو گئی تو پھر اوپر والے کی خصوصیت کیا رہی؟ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی جنت میں وہ اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ کسی اس کا کو اگر انکار کہاں ہے؟ یہاں پہ اس کا انکار کہاں ہے؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کمتر درجہ ہے جو بڑے درجہ والا ہے یہ دونوں کو برابر کر دے؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں. ہاں تو ہو سکتا ہے کہ جس سے محبت ہے، تو اگر مان لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، مثال، تو اللہ تعالیٰ نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھنے کے لیے لے آئے، پھر وہ اپنے چلے جائیں اوپر. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آپشن تو باقی ہے نا کہ اوپر والے نیچے آ سکتے ہیں. ہاں یہ آپشن تو باقی ہے. اور جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جیسا عمل کرتا ہے. خالی محبت انگوٹھا چوم کے نہیں ہوتا ہے نا. اگر عمل کرے گا تو قریب قریب رہے گا، قریب قریب رہے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، ان 2 بیٹیوں کی وہ پرورش کرے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، اچھی تعلیم دے گا، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دے گا، تو میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح سے رہیں گے، ایک ساتھ مل کر کے رہیں گے ایسے جنت. تو ہے یہ ثواب ہوگا. اتنا وہ عمل کیا ہوگا تب نہیں یہاں جا کے پہنچے گا. جی 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 اس میں کوئی ویسی بات نہیں. چلے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ